نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے امن عالم کا پیغمبر رسول۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ یقیناً تو ایک بڑے خلق پر ہیں۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، سطح چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ عزیزان ملت اور صنادید علم، انسان انسانیت کو بھول چکا تھا۔ بنت حوا ابن آدم کی ہوس کا شکار تھی، عورت پاؤں کا جوتا سمجھی جانے لگی، صنف نازک کو درگور کرنا فخر سمجھا جانے لگا۔ نسل انسان کی پہچان منقود ہو چکی تھی، ہر دوسرا غلامی کے دلدل میں دھنستا نظر آ رہا تھا۔ سرزمین عرب انسانیت کے خون سے سرخ ہونے کو تھی۔ درندوں کے وصف انسانوں کے لیے بولے جانے لگے۔ ہدایت کے مدعی خود بے راہروی کا شکار تھے۔ اچانک سرزمین حجاز میں ایسا آفتاب امن طلوع ہوا کہ جس کی آمد سے انسانیت کو کھوئی ہوئی میراث مل گئی۔ پھولوں پہ رعنائی، کلیوں پہ بہار آ گئی۔ اب کے بنجر زمینیں شاداب باغیچوں میں بدل گئیں۔ عزت نفس، معاشیت، معاشرے اور عقیدے کو تحفظ ملا۔ حضرات، حضور اکرم کے امن کا ہی نتیجہ تھا کہ ابن خطاب فاروق اعظم بن گئے، ابن ابی قحافہ صدیق بن گئے اور ابن عفان ذو النورین بن گئے، ابن ابی طالب حیدر کرار بن گئے۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ لوگوں کا مال غصب کر کے اپنے پیٹوں کی آگ بجھانے والے آپ کے پیغام وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، کی بدولت لوگوں کے مال کے محافظ ہی نہیں بلکہ کفیل بھی بن گئے۔ کہیں آپ کے پیغام من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ انسانیت کے قاتل رحیم و شفیق بن گئے۔ زندہ جلائی جانے والی عورتوں کو آپ کے پیغام خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں کی وجہ سے باعث افتخار سمجھا جانے لگا۔ حضرات، ظلمتیں چھٹ گئیں، تاریکیاں دم دبا کر بھاگ گئیں، نور کی قندیلیں اقصائے عالم میں روشن ہو گئیں، حتیٰ کہ امن و ایمان کی خوشگوار ہوائیں فضائے عالم میں اس طرح چلنے لگیں کہ ایک عورت زیور سے آراستہ صنعا سے حضر موت تک تنہا سفر کرتی ہے اور اسے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں۔ حضرات، اگر نظر بصیرت سے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ کبھی حجر اسود کے نصب کرنے پر اختلافات کے اٹھنے والے شراروں کو امن و سلامتی کے پھولوں میں تبدیل کر دیا، کبھی بدامنی کے لاووں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت عثمان کو قریش مکہ کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا، کبھی صلح نامہ کی تحریر میں امن و سلامتی کے لیے محمد رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا، کبھی ابو جندل کو امن کا پرچم لہرانے کے لیے مشرکین مکہ کی طرف واپس کیا، کبھی اپنے لگتے جگر کے قاتل کو معاف کر کے دنیا میں امن و سلامتی کا ڈنکا بجایا، حتیٰ کہ آپ کے قتل کی سازشیں کرنے والے، ہجرت پہ مجبور کرنے والے، پاؤں میں کانٹے بچھانے والے، سر پہ کوڑا ڈالنے والے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، حضرت بلال کو ریل پہ لٹانے والے اور حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھانے والے آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، تو آپ نے امن و سلامتی کی بقا کے لیے انہیں بھی لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں کہہ کر امن کا فرمان تھما دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں، اور اینڈ اسکرین پر جو دی گئی ہے پلے لسٹ، وہاں پہ آپ اور بھی تقریریں سن سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔